اللہ کے نبی نے ایک وقت تھا جب اسلام کو تھوڑا غلبہ ہوا اور اللہ کے نبی نے اپنے خطوط مبارک بھیجے. اب دلیل سنیں. تو اللہ نے کہ نبی نے قیصر روم کو بھیجا اور خط لکھا من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی قیصر روم. اور ان کو جو تھا خط دیا گیا غالباً دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی صحابی تھے ان کو دیا گیا، روم کے بادشاہ کو پہنچایا گیا. قیصر نے جب خط کھولا اور پڑھا من محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ، تو اس کے دربانچی جو تھے وہ بڑے آگ بگولا ہوئے. اپنا نام پہلے لکھا ہے، ہمارا نام بعد میں لکھا ہے. تو قیصر روم جو تھا وہ بھی اپنے دین کے اعتبار سے اپنے دین کو ماننے والا تھا، صحیح ماننے والا تھا. یاد رکھیں، صحیح ماننے والا تھا. مسلمان نہیں تھا لیکن عیسائیت کو صحیح طریقے پہ ماننے والا تھا، مشرک نہیں تھا، اللہ کی وحدانیت کا قائل تھا. تو اس نے کہا، درباریوں کو کہا، وزیروں بھائی آرام سے بیٹھو، کوئی مسئلہ نہیں. یہ ان کا طریقہ ہے، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ بادشاہ کا نام پہلے لکھا جاتا ہے اور بادشاہ سے بعد کے لوگوں کا بعد میں. یہ ان کا طریقہ ہے، عرب کا یہی طریقہ ہوگا، کوئی واویلا نہیں. لیکن تحقیق طلب بات یہ ہے، اس نے لکھا ہے محمد الرسول اللہ، تو ہمارے خزانے کے اندر جو انجیل رکھی گئی ہے اس انجیل کو نکالو تاکہ ہم دیکھیں، تحقیق کریں کہ یہ وہ محمد الرسول اللہ ہے کہ نہیں ہے. اب جو اس کے عالم تھے، راہب تھے، اور اب انہوں نے سنا، انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، کہتے اس کو اب انجیل دے دو. یہ انجیل وہ انجیل تھا جو صحیح معنوں میں انجیل تھا اور اس کے پاس محفوظ تھا اور خزانے میں مہر لگا ہوا تھا. ہر بادشاہ اس کے اوپر مہر لگاتا تھا اپنا کہ یہ صحیح انجیل ہے. انہوں نے ٹال مٹول کرنا شروع کر دیا. نہیں جی اب کیا کریں، اگر آپ وہ دیں گے تو آپ کی بادشاہت ختم ہو جائے گی، جب حق آئے گا تو پھر باطل کی بادشاہت تو ختم ہوگی. بادشاہ کے ساتھ ٹال مٹول کر کے انجیل تو ان کے سامنے پیش نہیں کیا. بادشاہ نے کہا اللہ کا عقل کے اندو، اس نے لکھا ہے محمد الرسول اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مبشرم برسولی، بشارت دی تھی ایک رسول کی، آیا وہ تو نہیں ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ اس کو رہنے دے، کوئی اور طریقہ. اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ جو ہے آج اگر 2-3 منٹ اوپر ہو جائے تو تھوڑا سا برداشت کر لینا، یہ واقعہ ختم کریں گے انشاءاللہ. اس نے کہا بات ایسی ہے کہ یہاں پہ قافلے آئے ہوئے ہیں، کسی کو بلا لیں. اور یہ روایت ابو سفیان سے ہے. اب جب قافلے والے کو بلایا گیا تو اس میں سے انہوں نے کہا من اقرب نسبا، کون زیادہ قریب ہے محمد الرسول اللہ کے ساتھ نسب میں سے. تو ابو سفیان کہتے ہیں میں اس قافلے میں تھا تو میں کھڑا ہوا، میں زیادہ قریب ہوں، میں سب سے زیادہ قریب ہوں رشتہ داری میں سے. اس نے کہا کہ بیٹھو. بات پوچھی، اس سے کہا بتاؤ کہ وہ کس چیز کی طرف تمہیں بلاتا ہے. اس نے کہا اللہ کی طرف بلاتا ہے کہ ایک خدا کو مانو اور زیادہ خداؤں کو چھوڑ دو. اس نے کہا بات تو پتے کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسا فرمایا کرتے. ابو سفیان کہتے ہیں میں ڈر گیا، اس نے تو پہلے ہی بال میرے پاس اوپر چھکا مار دیا کہ بھائی اس طرح. میں ڈر گیا، اب روم کا بادشاہ مسلمان ہوگا تو ہم تو گئے کام سے. روم کا بادشاہ ہی مسلمان ہو جائے، پورا روم مسلمان ہو گیا، اس سے تعبیر ہے. پھر اس نے پوچھا کون لوگ ایمان لاتے ہیں؟ کہتے ہیں کمزور لوگ. کہتے ہیں ہاں پکے بند کر دو، وہ سو گیا جن بند کا بٹن چاکو کر. اس نے کہا روم، اس نے کہا اچھا کمزور لوگ. کہتے ہیں ہاں انبیاء پہ پہلے کمزور لوگ ہی اسلام لاتے ہیں. اب ابو سفیان کہتا ہے میں سوچنے لگا، اور بھی بہت سی باتیں ہیں. ابو سفیان کہتا ہے میں سوچنے لگا کہ اس کو گمراہ کروں تو کس طرح گمراہ کروں، ابھی مسلمان تو نہیں ہوئے تھے. اس نے کہا ہاں ایک بات عجیب کرتے رہتے ہیں. اب آپ تو بادشاہ ہے، عقل مند انسان ہے، اب آپ بتائیں ایک بندہ ایک ہی لمحے میں ایک ہی رات میں بیت اللہ شریف سے جو 1 مہینے کی مسافت ہے، کہ جو بیت المقدس آیا اور بیت المقدس سے آسمان پر گیا، آسمان کی سیر کر کے واپس آیا، آپ کی عقل اس کو مارے گی؟ ابو سفیان کہتا ہے جب میں نے یہ بات کی تو بادشاہ بھی متذبذب ہو گیا کہ یار یہ بات کیسی ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا اس نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ کہتا ہاں یہ دعویٰ کیا ہے. تو اپنی پادری اور راہب جو اس کو کہا تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ابو سفیان کہتا ہے میں سمجھ گیا اب کام ہو گیا. لیکن ابو سفیان کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کی مدد اللہ خود فرماتے ہیں. تو اس کے بڑے راہب نے کہا، جو سب سے بڑا راہب تھا
اور ان کا سب سے بڑا عالم تھا. اس نے کہا ابو سفیان کی بات جو ہے وہ حق ہے، سچ ہے، محمد الرسول اللہ نے جو بتلایا وہ حق ہے اور سچ ہے. اس نے کہا کس طرح؟ کہتے میں ہی دلیل ہوں اس کی بات کی، میں دلیل ہوں. کہتے کس طرح دلیل ہو؟ کہتا ہے یہ جس رات کی بات کر رہا ہے محمد الرسول اللہ آئے تھے بیت المقدس میں. کہتے تمہیں کس طرح پتا؟ تو اس نے کہا کہ اسی رات جس رات کی 27 رجب کی رات کی بات کر رہا ہے، میں نے دیکھا کہ بیت المقدس کا جو دروازہ تھا جس کو مشکل سے 30-40 بڑے سے بڑے لوگ جو تھے اس کو اٹھا نہ سکے، بڑا بھاری بھرکم دروازہ تھا، وہ بند نہیں ہو رہا. تو میں نے کاریگروں کو بلایا کہ بھئی اس کو بند کرنا ہے، رات ہے، اندر تو سونا پڑا ہے، بڑی قیمتی چیزیں پڑی ہیں اور بہت سی ایسی ہیں جو انبیاء کی وراثت میں چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں. اب اس دروازے کو بند کرے تو کس طرح بند کرے؟ اب جب اس کی کاریگروں نے دیکھا دروازہ بیٹھ گیا تھا، اس نے کہا آج تو نہیں ہو سکتا، تو بڑا بھاری بھرکم کام ہے، کل کریں گے انشاءاللہ. تو کہتے ہیں میں نے ساروں کو رخصت کر دیا اور میں خود اسی دروازے پہ لیٹ گیا. کہتے ہیں اللہ نے مجھے ایسے نیند میں مبتلا کر دیا مجھے ایسے نیند میں مبتلا کر دیا کہ مجھے پھر خبر نہیں رہی. دروازہ کھلا رہا، جب صبح ہوئی تو میں اٹھا، میں نے کہا ابھی دروازہ دیکھ لوں کہ بند ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. میں نے یوں کیا، ایک انگلی سے دروازہ بند ہو گیا. کہتے ہیں مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ یار یہ کیا ماجرا ہے. میں نے بیت المقدس کو اندر دیکھا، باہر دیکھا، ایک بندہ نہیں تھا. میں اس کے پیچھے باہر گیا، جب باہر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ پتھر جس کو صخرہ کہتے ہیں، بیت المقدس کے سامنے جو ہے، مسجد اقصیٰ کے سامنے جو ہے، اس پتھر میں نیا سوراخ تھا. اور یہ وہ سوراخ ہے جو ہماری کتابوں میں لکھی گئی ہے کہ جب بھی کوئی نبی آئے گا تو اپنی سواری کو یہاں پر باندھے گا اور اس پتھر کے اندر نیا سوراخ ہوگا. میں نے دیکھا کہ اسی رات، اس سے پہلے کبھی نہیں تھا سوراخ، اسی رات پر یہاں پہ ایک سوراخ تھا کہ گویا انبیاء کی جو سواری ہے اس کو اسی سوراخ کے ساتھ اسی پتھر کے اندر سوراخ کر کے اس کو باندھا گیا تھا. تو یہ مطلب ہے کہ محمد الرسول اللہ حق اور سچے ہیں. اسی رات براق پر آئے تھے، یہیں پہ قیام کیا تھا اور اندر جو ہے انبیاء کی امامت کروائی تھی، پھر یہیں سے آسمانوں پر گئے تھے اور پھر یہیں سے واپس ہوئے تھے. تو میں اس بات کی دلیل دیتا ہوں کہ انبیاء کے علاوہ اس پتھر کے اندر کوئی بھی سوراخ نہیں کروا سکتا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد الرسول اللہ حق ہے اور سچ ہے. تو آپ بتائیں اب روح نے آ کر سوراخ کیا ہوگا کہ جسم نے کیا ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر کے سامنے اس طرح کی انگلی سے سوراخ ہو گیا، پھر اس میں سے براق کو باندھا گیا. تو خواب کے اندر اس کی ضرورت تھی؟ نہیں تھی. اب وہ بندہ کہہ رہا ہے دروازہ، تو اللہ نے دروازہ ہی کھلا رکھا کیونکہ کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کے ساتھ آنا تھا. اگر روح ہوتا تو دروازے کے کسی چوکاٹ میں اس طرح نکل جاتا، خواب ہوتا تو اوپر سے نکل جاتا، اور کچھ بھی نہ ہو تو دروازے کے نیچے تو ہر جگہ پہ جگہ خالی ہوتی، وہیں سے نکل جاتا. کسی روشندان ہوتی تو وہیں پہ چلا جاتا، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. تو جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اور ان روایتوں کو لے کر مسلمانوں کے اندر مختلف قسم کے تفرقہ وہ بناتے ہیں، آپ کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے. جب آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمارے پیچھے، ہمارے دین کے پیچھے اس کو بگاڑنے کی کیا کیا شکل صورت اختیار کر رہے ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے. تو اللہ کے نبی کو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ روح مع الجسد، یعنی جسم اور روح کے ساتھ اللہ کے نبی کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی.